بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ زندگی نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم فضیلت والے اور حرمت والے مہینے ذی الحج کے قیمتی ترین 10 دنوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمانی والسلامتی والاسلامی والتوفیق لما تحب وترضی ربنا وربک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاص 10 دنوں میں، ان قیمتی 10 دنوں میں وہ تمام فیوز اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان مہینوں میں، ان دنوں میں خاص طور پر ہم ان دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہمیں ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور ماہ رمضان کی جو 10 راتیں ہیں ان کا جوڑا، ان جتنی فضیلت والے سال میں اگر کوئی دن ہے تو وہ یہ 10 دن ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے۔ رمضان المبارک میں اگر قرآن کا آغاز ہوا تھا، قرآن کا اترنے کا آغاز ہوا تھا، تو ذی الحج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تکمیل فرما دی تھی، قرآن مکمل ہو گیا تھا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، صدقات اور قربانی جیسی عبادات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، اور ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فضیلت والی راتیں اور دن ایسے ہیں جن سے غفلت مناسب نہیں، کیونکہ اگر تاجر نفع کے موسم سے غافل ہو جائے تو وہ کب نفع کمائے گا؟ تو بس پھر بہت ہی نادان ہے وہ جو ان مہینوں کو، جو ان خاص دنوں کو اسی طرح لہو و لعب میں پڑھ کے اور سو کر یا دنیاوی کاموں کے جھنجھٹوں میں پڑھ کر ضائع کرتے۔ دنیا کمانے کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، ورنہ میں دنیاوی کاموں کی کثرت تم پہ اس طرح مسلط کر دوں گا کہ تم میرے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر آپ کے وقت میں برکت دیتا ہے، آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے، آپ کے معاملات میں برکت دیتا ہے، آپ کے تمام معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ 10 دن ہیں جن میں سمجھ لیں کہ ایک سیل لگ گئی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ ایک آخری مہینہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی موسم کا یا سال کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک اینڈ سیزن سیل لگ رہی ہوتی ہے۔ سمجھیں یہ وہ سیل لگ رہی ہے۔ اس سیل میں ہاتھ بھر بھر کے، جھولیاں بھر بھر کے آپ اس سیل سے فائدہ اٹھائیں، ثواب کمائیں، اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور وہ مانگیں جس کے مانگنے کی آپ کو بالکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ میری چیز مجھے مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان خاص دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز بھی دے گا۔ اور پھر نہایت جو ہے وہ ہماری جس دور میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں، امت مسلمہ کے لیے ہر لحاظ سے یہ پریشانیوں اور مصائب کا دور ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہماری آنے والی نسلیں، سب کچھ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر اس موقع پر بھی ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار نہیں ہوں گے، اللہ کے رحمتوں کے موسم کو ہم اگر ایسے ہی گزار دیں گے اور ان رحمتوں کو سمیٹیں گے نہیں، تو پھر ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان خاص دنوں میں خصوصاً 9 اور 10 ذی الحج کا روزہ رکھنے کا اہتمام، 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اجازت دے اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے حالات اجازت دیں، تو ان پہلے 9 دنوں کے روزے بھی رکھیں، تو ان کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اس کے علاوہ صدقات اور خیرات کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں، درود ابراہیمی کی کثرت کریں، اور ساتھ خصوصاً کوشش کریں کہ تکبیرات کی بہت زیادہ کوشش کریں کہ تکبیرات مسلسل پڑھتے رہیں، اور چوتھے کلمے کی کثرت کریں،
تو اللہ تعالیٰ ان تمام اذکار کو آپ کے لیے قبول فرمائے گا۔ اور بیسیکلی ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ حج کا مہینہ ہے، اور حج کے لیے ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم مسائل کو جاننے کی کوشش کریں اپنے ان 10 دنوں میں۔ اور حج کی اہمیت اور تاریخی پس منظر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حج ایک کلی بدنی، قلبی اور مالی عبادات کا مجموعہ ہے۔ دیکھیں، روزہ ہے وہ ایک جسمانی عبادت ہے، اس طرح اور روحانی عبادت ہے۔ نماز بھی ہماری ایک جسمانی اور کہیں نہ کہیں روحانی عبادت ہے، لیکن حج جو ہے وہ قولی بھی ہے، بدنی بھی ہے، قلبی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بندے کی بندگی کا بے پناہ اظہار ہوتا ہے۔ اور حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، اور شرعی معنوں میں اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کے قصد کرنے والے کو حج کہتے ہیں۔ اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس موقع پر انہوں نے مختلف دعائیں کی تھیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی فرما بردار امت پیدا فرما، اور ہمیں ہماری عبادت یعنی مناسک حج کے طریقے سکھلا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز کے راستوں سے چلے آئیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 27 میں۔ اور اس حکم کے بعد پھر حج کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے کیے گئے بعض مخلصانہ اعمال کو، وہ ایک کام تھے، ان کی محنتیں تھیں، ان کی کاوشیں تھیں، ان کی مشقتیں تھیں، وہ لیکن اتنے خلوص سے انہوں نے وہ کام کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے قیامت تک کے لیے مناسک حج میں شامل فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شان دیکھیے کہ دنیا کے کونے کونے سے عربی، اجمی، گورے، کالے، امیر، غریب، اعلیٰ، ادنا، ہر طرح کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی لباس زیب تن کیے، ایک ہی طرح کے شاعر بجا لاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں کا تلبیہ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استطاعت بھی دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بلائے۔ تو اب استطاعت کیا چیز ہے؟ تو استطاعت سے مراد راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ اور حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، اور ارکان اسلام میں حج ایک ایسا رکن ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، مطلب جو صاحب استطاعت ہے اس نے ایک بار اس پہ کرنا فرض ہے۔ اور حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت یعنی مالدار، عاقل، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر اس طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، اور صاحب نصاب شخص پر جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور ان سب کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا بلکہ اسے وقت اور پیسے کا نقصان سمجھتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، جیسا کہ
ہم آج کل دیکھتے ہیں بعض منکرین حدیث اور مادہ پرستوں کا نقطہ نظر اس طرح کا ہی ہے. تو ایسا کوئی بھی شخص جو حج کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ کوئی دلیل دیتا ہے، چاہے وہ کوئی لاجک پیش کرتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود محض سستی اور کاہلی یا سمجھ لیں کہ اپنے دولت کی محبت میں کہ میرا پیسہ خرچ ہو جائے گا، اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، تو ایسا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں، البتہ فاسق، فاجر اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہے. یعنی ایک لوگ ہیں جو زبان سے بھی انکار کرتے ہیں، جاتے بھی نہیں ہیں، اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندی نہیں لگائی کہ آپ جائیں جائیں، تو وہ لوگ تو سمجھے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کو استطاعت تھی لیکن وہ بس سستی یا ارادہ کرتے کرتے اس کو دیر ہو گیا، پھر زندگی نے موقع نہیں دیا، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن البتہ وہ ایک گناہ کا مرتکب ہوگا ضرور. اور اس کے علاوہ ہم عورت کے متعلق بھی جان لیتے ہیں کہ عورت کی استطاعت کا مسئلہ کیا ہے. تو عام طور پر کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ نان و نفقہ اور دیگر ضروریات زندگی جو عورت کی ہوتی ہیں وہ اس کے خاوند کی محتاج ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے کہ جب تک خاوند عورت کو حج نہیں کرائے گا، عورت حج نہیں کر سکتی. لیکن بعض عورتیں صاحب حیثیت ہوتی ہیں، یعنی اگر کسی عورت کا ہسبینڈ بڑی نیک ہے، وہ بڑی دیندار ہے، وہ سارے معاملات کرتی ہے، لیکن شوہر کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہ بیوی کو حج کرا سکے، تو پھر اس میں اس عورت کو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے شوہر کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو حج کرائے. اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بعض عورتیں صاحب حیثیت ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے خاوندوں کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں عورت پر حج فرض ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوند کو یا اپنے جوان بیٹے، بھائی، والد یا اس طرح کا جو اپنا کوئی بھانجا ہے یا بھتیجا ہے اس کو ساتھ لے جا کر حج کرے. اور اگر اسے کوئی محرم میسر نہیں آتا اور نہ ہی وہ محرم کا خرچ برداشت کر سکتی ہے، تو پھر جمہور علماء کے نزدیک اس وقت تک اس پر حج فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے لیے محرم کا انتظام نہیں ہو جاتا. اور عورتوں کے لیے صاحب استطاعت ہونے کی ایک اور صورت یہ بھی ہوتی ہے جس پر اکثر ہم توجہ نہیں دیتے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی کیش اماؤنٹ نہیں ہے، یا ہماری پراپرٹیز ہوتی ہیں اور ہمارے پاس کیش نہیں ہوتا. تو وہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں کے پاس کافی مقدار میں زیورات کی شکل میں سونا ہوتا ہے، اور اگر اسے بیچا جائے تو اتنی رقم حاصل ہو سکتی ہے کہ عورت اپنے محرم سمیت فریضہ حج ادا کر سکتی ہے. اب لیکن مسئلہ کیا ہے کہ زیور کتنی بھی مقدار میں ہو، اس کو بیچ کے حج کرنے کا تصور ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اور چنانچہ ایسے گھروں میں حج کرنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں پہ شوہر کی کمائی کم ہو لیکن عورت کے پاس اپنے گولڈز کے زیورات کافی زیادہ ہوں. تو ایسی صورت میں عورت اور اس کے خاوند کا حج نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے جو اسے وعید کا مستحق بنا سکتا ہے. اب دیکھیں، عورت کے پاس زیور ہے لیکن عورت پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو حج کرائے، لیکن کیونکہ اس کو ایک محرم کی ضرورت ہے اور اگر اس کا شوہر حیات ہے تو پھر پہلا حق اسی کا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو محرم بنائے اور اپنے ساتھ لے کے جائے. وہ شوہر جو اس کے نان اور نفقے کا بندوبست کرتا ہے، جو اس کو سارے ضروریات زندگی دیتا ہے، پھر وہ اس شوہر کو بھی حج کرائے اور اس کو ایز اے محرم اپنے ساتھ لے کے جائے. لیکن اگر شوہر نہیں ہے تو پھر کسی بیٹے کو، بھانجے کو، بھائی کو، کسی کو بھی اپنے ساتھ محرم بنائے اور وہ حج کرے. کیونکہ جو پھر اس طرح انکار کرے گا یا عمل نہیں کرے گا یا وہ حج نہیں کرے گا استطاعت کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. یعنی یہ کفر کا وہ مرتکب ہوگا. اور اب رہا خاوند کی اجازت کا مسئلہ. تو حج کی 4 صورتیں ہیں. ایک ہے فرض حج، ایک ہے نظر کا حج، ایک ہے حج بدل اور ایک ہے نفل حج. نفل حج اور حج بدل یہ ایک ہی طرح کا ہے، ان کا معاملہ، ان کے احکامات ایک ہی طرح کے ہیں. ان دونوں میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاوند سے اجازت لے. اگر وہ اجازت نہیں دیتا
تو اجازت کے بغیر عورت کے لیے جس طرح وہ نفلی عبادات نہیں کر سکتی، روزہ اور اعتکاف وغیرہ نہیں کر سکتی، اس طرح پھر وہ حج بھی نہیں کرے گی۔ اور نظر کے حج کا مسئلہ، اگر عورت نے حج کی نظر خاوند کی اجازت سے مانی تھی یا شادی سے پہلے ہی اس نے نظر مان لی تھی اور شادی کے بعد اس نے خاوند کو بتا دیا جس پر وہ خاموش رہا یا اس کو برقرار رکھا، ان دونوں صورتوں میں خاوند کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اب عورت کو حج پر جانے سے منع کرے، بشرطے کہ دوسری شرطیں پوری ہوں۔ ہاں، اگر عورت نے خاوند کی اجازت کے بغیر یا اس کی خواہش کو ٹھکراتے ہوئے نظر مانی یا شادی کے بعد جب اس کے علم میں شادی سے قبل مانی ہوئی نظر آئی تو اس نے اس سے اتفاق نہیں کیا، یعنی شوہر کو عورت نے بتایا کہ میں نے شادی سے پہلے یہ نظر مانی تھی اور اسی وقت شوہر نے کہہ دیا کہ نہیں، اس نے اتفاق نہیں کیا، تو ان دونوں صورتوں میں پھر خاوند عورت کو حج پہ جانے سے منع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت نے شوہر کو بتایا، اس وقت وہ خاموش ہو گیا، تو اب دوبارہ وہ اس کو روک نہیں سکتا، اب وہ عورت حج اپنی نظر پوری کرے گی۔ اور فرض حج کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے نماز کی، زکوٰۃ کی اور رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے خاوند کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ روکے گا بھی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسے ہی فرض حج کا معاملہ ہے، اگر عورت صاحب استطاعت ہو گئی ہے اور محرم کا بھی انتظام ہے تو بغیر کسی عذر شرعی کے خاوند اس کو روکنے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر وہ روکتا ہے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اپنے کسی محرم کے ساتھ حج پر چلی جائے، کیونکہ اللہ کی اطاعت خاوند کی اطاعت پر مقدم ہے، اور حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اور حج کی اہمیت اس بات سے روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کو بیان کیا ہے اور ایک بڑی سورت کا نام سورہ حج رکھا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ شہروں میں اپنے اعمال بھیجوں، وہ جا کر جائزہ لیں اور ہر اس شخص پر جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا جزیہ مقرر کر دے، کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اس طرح سنن بہقی میں یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 3 بار فرمایا کہ جو شخص وسعت اور پرامن راستے یعنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو اس کے لیے برابر ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اور اگر استطاعت کے ہوتے ہوئے میں نے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا یا 6-7 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ پسند ہے، یعنی کہ اگر میرے پاس استطاعت ہو اور میں نے حج نہ کیا ہو تو میں حج کرنے کو غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اگر حج اور غزوات میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ چوز کرنے کا موقع ملے تو میں پھر حج کرنے کو پہلی ترجیح دوں گا۔ اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صاحب استطاعت شخص کا حج میں تساہل کرنا اس کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، لہٰذا حج کی فرضیت اور اہمیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اکثر وہ مسلمان جو سرمایہ دار، زمیندار اور بینک بیلنس رکھتے ہیں لیکن اسلام کے اس عظیم رکن کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً توبہ کریں اور پہلی فرصت میں حج کو ادا کریں۔ اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم حج کے متعلق مزید احکامات کو پڑھیں گے کہ حج کتنے اقسام کا ہے، حج مبرور کیا ہے، اور اس کے علاوہ عبادات جو حج کے اندر جتنی بھی ہیں ان کے طریقے، ان کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کے آغاز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے سال حج کی سعادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرے کہ ہم اس کے گھر تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں اور ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور ہم سب بلند آواز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہمیں ان 10 دنوں کا بھرپور
حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھرپور فیوز اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام عبادات کو اور ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔